یہ جو پرانے عہد کے لوگ تھے یہ بیلوں اور بچڑوں کے خون کی بدولت خدا کی قربت کو حاصل کرتے، ان کے گناہ ڈھانپے جاتے، لیکن ہمارے جو گناہ ہیں یسوع کے لہو سے نہ صرف وہ ڈھانپے جاتے ہیں بلکہ دور کیے جاتے ہیں، مٹائے جاتے ہیں، تاکہ خدا کی قربت میں ہم رہیں، اس کے ساتھ رہیں، اور پھر جو نجات کا پیکج ہے اس سے ہم لطف اندوز ہوں۔ یسوع کا جو خون تھا، اس خون کی جو پکار اور للکار ہے وہ معافی کی اور فتح کی ہے۔ ہاللیلویا، پریز گاڈ۔ خدا ان کا شکر ہو کہ اس نے ہمیں موقع دیا کہ ہم ایک خاندان کی صورت میں یہاں پہ جمع ہوں، خدا باپ کی پرستش کریں، اس کے کلام کو سنیں، اور میرے عزیزو جب ہم اس کے نام سے جمع ہوتے ہیں تو خدا کا روح جو ہے وہ جنبش کرتا ہے، اور خدا کا روح یہاں پہ موجود ہے بندھن توڑنے کے لیے، شفا دینے کے لیے، ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ ہم خدا کے پاک کلام میں سے دیکھیں، یہ ہے یوحنا کی انجیل اور اس کا پہلا باب اور اس کی 29 آیت کو ہم پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں کلام حق کا پڑھنا، اور یہاں پر لکھا ہے، دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ خدا کے کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا سبب ہو۔ سب کہیں گے آمین، آمین آمین، پریز گاڈ۔ ایک دفعہ پھر ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے اور خدا کے روح سے کہیں گے کہ میں تیرا بھوکا اور پیاسا ہوں۔ میرے عزیزو، ہماری جو برکت ہے اس کا راز صرف ہماری بھوک اور پیاس پر ہے، کیونکہ وہ صرف جو بھوکے اور پیاسے ہیں ان کو آسودہ کرتا ہے۔ خدا پاک روح تیرا شکر کرتے ہیں آج کے دن کے لیے، اس موقع کے لیے، ان پیارے عزیزوں کے لیے۔ خدا روح القدس تیرا مسا یہاں پہ ٹھہرا رہے، تیرا مسا مجھ پر آئے، لفظوں کی ترتیب بخش دے، اور آج جو کچھ تو اپنے لوگوں سے کہنا چاہتا ہے فرما۔ ہم تیرے بھوکے اور پیاسے ہیں، ہم تیری آواز کو سننا چاہتے ہیں، یسوع کے نام میں آمین آمین۔ یہاں پہ ہم نے پڑھا، یوحنا جب یسوع مسیح کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ دیکھو خدا کا برا جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اور میرے عزیزو، جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں تو بہت ساری باتیں ہیں جن پہ ہم چند ایک باتوں پہ غور کریں گے، لیکن جب ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں تو ہم کو باغ عدن میں جو کچھ ہوا وہ یاد آتا ہے۔ ابھی جیسے ہم گیت گا رہے تھے، پرستش کر رہے تھے، اور اس میں ایک گیت تھا کہ تیری حضوری جو ہے وہ سدا ہم پہ ٹھہری رہے۔ اور خدا نے اس انسان کو اپنی حضوری کے لیے بنایا تھا، اپنے جلال کے لیے بنایا تھا، اپنے لیے بنایا تھا، تاکہ خدا اس کے ساتھ رفاقت رکھے۔ اور جب آدم اور حوا نے گناہ کیا، خدا کی نافرمانی کی، تو وہ جو رفاقت تھی، وہ جو حضوری تھی، وہ وہاں پہ نہ رہی۔ اور جب خدا آتا ہے ان کو ملنے کے لیے، اگرچہ خدا ان کو ملنے کے لیے آیا لیکن وہاں پہ آدم اور حوا نہیں تھے، تو وہ کہنے لگے کہ ہم ڈرے، اور وہ ڈر جو ہے گناہ کی وجہ سے آیا۔ تو خدا نے جو ایک بات کہی وہ یہ تھی کہ اے آدم تو کہاں ہے؟ آج خدا کا روح ہم سب کے ساتھ کلام کرتا ہے، اور روحانی طور سے نہ صرف جو ایماندار ہیں، ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، ہماری
جو روحانی زندگی ہے اس میں لیئرز اور لیولز ہیں. جب سے ہم نے خدا یسوع کو قبول کیا اس وقت سے لے کے اب تک ہم کہاں پہ ہیں؟ کیا ہم وہاں پر ہیں جہاں پہ ہم کو ہونا چاہیے؟ اور اگر کسی نے آج تک توبہ نہیں کی، نجات نہیں پائی، تو خداوند آپ کو کہتا ہے کہ آپ کہاں ہیں؟ تو خدا نے آدم سے کہا، ہوا سے کہا، لکھا تب خداوند خدا نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا کہ تو کہاں ہے؟ اور ہم ایک اور آدم کے بارے میں دیکھتے ہیں. یہ پہلا آدم تھا جس نے نافرمانی کی باغ عدن میں، لیکن ہم باغ گتسمنی میں دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح دعا کر رہا تھا. اور کئی دفعہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ جب سنتے ہیں کہ یسوع کا جو خون تھا، یسوع کا جو پسینہ تھا وہ خون کی بوندیں بن کر بہنے لگا، تو شاید لوگ سمجھتے ہیں کہ جو صلیبی موت تھی شاید اس کے بارے میں یسوع کی یہ جو ذہنی اینگوش تھا، کرب تھا، یہ تھا. لیکن یہ خدا باپ سے جو جدائی تھی اس کے تعلق سے یسوع مسیح اس قدر کرب میں آ گیا کہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس کو دیکھ نہیں سکتا تھا، اور یسوع مسیح کا جو پسینہ ہے وہ خون کی بوندیں بن کر بہنے لگا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے ہمارے لیے یہ ایک نمونہ دے گیا. ہم پڑھتے ہیں پہلا یوحنا اس کا 3 باب، وہاں پہ لکھا ہے کہ جو اپنے آپ کو یسوع مسیح میں قائم سمجھتا ہے اس کو ویسے ہی چلنا چاہیے جیسے وہ تھا. اور میرے عزیزو، یسوع مسیح ہم کو نمونہ دے گیا کہ جیسے وہ تھا ہم اسی طرح چلیں اور اپنی زندگیوں سے اس کے نام کو جلال دیں. اب یہاں پہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ایک نمونہ دیتا ہے، اور کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ تم نے گناہ سے لڑنے میں ابھی تک ایسا تم نے لڑائی نہیں کی جس میں خون بہا ہو. اور میرے عزیزو، یہ جو ایک جنگ تھی، ایک لڑائی تھی کہ یسوع مسیح نے خدا باپ کی مرضی کو پورا کیا. اور ہم زبور میں پڑھتے ہیں، عبرانیوں کے خط میں پڑھتے ہیں، وہاں پہ لکھا ہے کہ کتاب کے ورقوں میں میری بابت آیا ہے کہ میری جو خوشی ہے وہ تیری مرضی پوری کرنے میں ہے. اور ہماری جو خوشی ہے، ہمارا جو گول ہونا چاہیے، ہمارا جو پہلا کام ہونا چاہیے، پرائیورٹی ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ خدا کو خوش کرے. لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ میری خوشی تیری مرضی پوری کرنے میں ہے. اور باغ عدن میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو آدم اور ہوا تھے انہوں نے اپنی مرضی، اپنی جو خوشی تھی، اپنی جو جسم کی خواہشیں تھی ان کے مطابق چلے. جو کچھ انہوں نے دیکھا، جو کچھ انہوں نے محسوس کیا اس کے مطابق چلے، پھل کھایا، نافرمانی کی. لیکن یہاں پر یسوع مسیح جو خدا کی مرضی تھی اس کو پورا کرنا چاہتا تھا، تاکہ میں اور آپ جو گناہ کی وجہ سے جکڑے ہوئے ہیں، گناہ کی لعنت میں ہیں، اس سے آزاد ہو جائیں، تاریکی کے قبضہ میں ہیں اور ابلیس کے قبضہ میں ہیں، آزاد ہوں. اور یسوع مسیح جو ہے اس نے اس لیے یہ صلیبی دکھ سہا تاکہ میں اور آپ مکمل طور سے آزاد ہو جائیں، بحال ہو جائیں، اور وہی باغ عدن والی جو رفاقت ہے اس کو وہ ریسٹور کرنا چاہتا تھا. اور اس نے کلام میں ہم پڑھتے ہیں، کہتا ہے کہ میری خوشی تیری مرضی پوری کرنے میں ہے. اور آدم اور ہوا نے اپنی مرضی جو تھی اس کو پورا کیا. یسوع مسیح نے خدا کی جو مرضی تھی اس کو پورا کیا. تو خدا نے آدم سے کہا تو کہاں ہے؟ آج نہ صرف ایمانداروں کے لیے ہے بلکہ وہ لوگ جنہوں نے آج تک توبہ نہیں کی ان کے لیے بھی ہے کہ ہم کہاں پر ہیں. روحانی طور سے لیئرز اور لیولز ہیں. جب سے ہم نے یسوع کو قبول کیا
तब से लेकर आज तक हमको कहाँ होना चाहिए और हम कहाँ हैं। खुदा ने पुकारा कि तू कहाँ है। फिर हम एक और देखते हैं आयत को, ये पैदाइश की किताब में है। वहाँ पे खुदा जो है काइन से कहता है कि तेरा भाई हाबिल कहाँ पे है। अब काइन ने जेलसी में आके अपने भाई को मार दिया और उसका जो खून था वो जमीन से पुकारता है, और हाबिल का जो खून था वो शायद इंसाफ के लिए, बदले के लिए पुकारता है। लेकिन यीशु का जो खून था, उस खून की जो पुकार और ललकार है वो मुआफी की और फतह की है। हालेलुया। यीशु मसीह के खून की पुकार जो है वो मुआफी और फतह की ललकार है। और यहां पे खुदा ने काइन से कहा कि तेरा भाई हाबिल कहां पे है। तो उसने आगे से जो जवाब दिया वो ये था कि क्या मैं अपने भाई का मुहाफिज हूं। अगर हम अपने भाइयों के, बहनों के मुहाफिज नहीं तो फिर हम उनके कातिल हैं। हिजकियेल की किताब में लिखा है कि अगर तूने शरीर को आगाह कर दिया, खबरदार कर दिया कि वो अपनी शरारत से बाज आए, तो तूने अपनी जान बचा ली। अगर तूने नहीं किया तो तुझसे उसकी जान की बाज पुरस की जाएगी। अब जितने ईमानदार बैठे हैं जो अपने आप को कहते हैं कि मैं खुदावंद का हूं, निजात याफ्ता हूं, मैंने तौबा की है, हम में से कितनों ने पिछले हफ्ते, पिछले महीने या 6 महीनों में किसी को यीशु के बारे में बताया। और ये हमारे लिए एक चैलेंज है। खुदा कहता है कि तेरा भाई कहाँ है। अब जो हमारी फैमिली के लोग हैं, आप, मुझे एक वाकया याद आ गया। काफ़ी साल हुए मैंने एक किताब पढ़ी। एक जो खातून थी पास्टर साहब के पास गई और कहने लगी कि जो मेरा शौहर है, बड़ी देर से मैं कोशिश कर रही हूं कि वो यीशु के पास आए, लेकिन वो मेरे नहीं सुनता। तो उसने कहा कि क्या तेरी जिंदगी से यीशु मसीह की झलक नजर आती है, तेरी बातों से, गुफ्तगू से। तो फिर उसने दुआ की, अपने आप को चेंज किया, अपने रवैये को, अपनी सोच को, अपनी गुफ्तगू को, जो उसके ताल्लुकात थे। फिर एक वक्त आया कि उसके शौहर ने तौबा कर ली, यीशु को जिंदगी दे दी। तो वो कहने लगी कि क्या बात है कि इतने सालों से मैं कोशिश कर रही थी कि तू खुदावंद के पास आए और खुदावंद के पास तू नहीं आया। तो उसने कहा कि जब जैसे मैं लड़ता था वैसे तू लड़ती थी, जैसे मेरी गुफ्तगू थी वैसे ही तेरी थी, तुझ में कोई चेंज और तब्दीली नहीं थी। आप सुन रहे हैं साहब? कई दफा हम अपने अजीजों को यीशु के पास लाना चाहते हैं, वो हमारी जिंदगियों को देखकर यीशु के पास नहीं आते कि इनकी जिंदगी में तब्दीली नहीं, तो ये मुझे क्या बताते हैं। तो मेरे अजीजों, हमारे लिए ये एक चैलेंज है, सोचने की बात है। और हमने अपने आप को, अपने रवैयों में, अपने किरदार को, अपनी ज़बान को, गुफ्तगू को तब्दील करना है। और यहाँ पर वो कहने लगा कि क्या मैं अपने भाई का मुहाफ़िज़ हूँ। मैं अपने भाई का मुहाफ़िज़ नहीं। अगर हम मुहाफ़िज़ नहीं तो फिर हम उनके कातिल हैं। अगर हम कहते हैं कि मैंने तौबा की है, यीशु को दिल दिया है और हमारे अजीज जो हैं दोज़ख की राह पर हैं, तो खुदा उनकी जान की बाज पुरस हमसे करेगा। लेकिन हमारा जो काम है वो करें। ये मैं कंडेम नहीं कर रहा, हमने अपना काम करना है, गवाही देनी है, उनको यीशु के बारे में बताना है।
ताकि वो यीशु के पास आए। और हम पढ़ते हैं यूहन्ना की अंजील 15 बाब में, यीशु मसीह ने कहा, इससे ज्यादा कोई मोहब्बत नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे। लेकिन फिर हम पहला जो खत है यूहन्ना का, उसका 3 बाब वहां पे पढ़ते हैं कि हमने मोहब्बत को इससे जाना है कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे लिए अपनी जान दे दी। और हम पर भी फर्ज है कि हम अपने भाइयों के लिए जान दें। इसका ये नहीं मतलब कि आपने जान देनी है, कम से कम आप उनको यीशु के बारे में बता सकते हैं। हालेलुया। तो हम उनको यीशु के बारे में बताएं। खुदा ने आदम से कहा कि तू कहाँ है, फिर उसने कायन से कहा कि तेरा भाई कहाँ है। और फिर हम पढ़ते हैं पैदाइश की किताब 22 बाब में, जब अब्राहम अपने बेटे को ले गया कुर्बान करने के लिए, उसने कहा है बाप, आग और लकड़ियां तो मौजूद हैं, लेकिन सोख्तनी कुर्बानी के लिए बरा कहाँ है। हालेलुया। वो कहता है कि बरा कहाँ है। और जब वो छुरी चलाने हुई को था तो खुदा ने उसको रोक दिया। उसने कहा कि मैं जान गया हूं कि तू मुझसे ज्यादा, तू अपने बेटे से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करता है, कि तूने अपने इकलौते बेटे का भी दरेग ना किया। और यहां पर खुदा ने अब्राहम को वो मुकाशवा दिया जिसका जिक्र हम पढ़ते हैं यूहन्ना की इंजील 8 बाब में, कि यीशु मसीह ने कहा कि अब्राहम को वो खुश हुआ उस उम्मीद के साथ कि वो मेरा दिन देखने का मुश्ताक था, और वो खुश हुआ। ये उसकी एक उम्मीद थी। और जब अब्राहम को ये मुकाशवा मिला यीशु मसीह का कि एक दिन खुदा जो है वो ना सिर्फ उसने अब उसके बेटे के लिए बड़ा मुहैया किया है, बल्कि बनिनो इंसान के लिए वो बड़ा मुहैया करेगा, अपना इकलौता बेटा मुहैया करेगा। और हम देखते हैं रोमियो के खत में कि खुदा ने जब अपने बेटे ही का दरेग ना किया तो उसके साथ बाकी चीजें क्यों करना देगा। हालेलुया। तो यहां पे अब्राहम को मुकाशवा मिलता है। खुदा ने कहा कि तूने अपने इकलौते बेटे का दरेग ना किया। खुदा ने कहा कि आदम तू कहाँ है। कायन से कहा तेरा भाई कहाँ है। और फिर इसहाक अपने बाप से कहता है कि बरा कहाँ है। और जब यूहन्ना ने यीशु मसीह को देखा तो उसने कहा देखो खुदा का बरा जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने मेरे लिए, आपके लिए सलीब पर जान दे दी ताकि हम गुनाह से, उसकी लानत से और दोज़ख की आग से आजाद हो जाएं। और मेरे अजीजों, ये जो नजात का पैगाम है, ये जो यीशु मसीह ने हमारे लिए नजात का पैगाम, इसका इंतजाम किया, बहाली का, शिफा का, और फिर मुकम्मल तौर से रिस्टोर किया, इसके साथ जो पूरा पैकेज है नजात का वो ये है कि हम उसके मार खाने से शिफा पाते हैं। वो इसलिए गरीब हो गया ताकि हम उसकी गरीबी से दौलतमंद हो जाएं। उसने हमको अख्तियार दिया, अपना जलाल दिया है, उसने अपनी हजूरी दी है, अपना रूह दिया है, और नए तौर से उसने हमको रिस्टोर किया है। हालेलुया। और ये हम देखते हैं, इसको समझने के लिए हम देखते हैं खरूज की किताब उसका 12 बाब, और बिलखसूस हम पढ़ते हैं ये जो ज़बूर 105 है उसकी जो 37 आयत है, मैं वो हवाला आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। यहां पे लिखा है कि खुदा इस्राएल को चांदी और सोने के साथ निकाल लाया और उसके कबीलों में एक भी कमजोर आदमी ना था। और फिर हम 42 आयत में पढ़ते हैं कि उसने अपने पाक कौल को
اور اپنے بندہ ابراہم کو یاد کیا اور وہ اپنی قوم کو شادمانی کے ساتھ اور اپنے برگزیدوں کو گیت گاتے ہوئے نکال آیا اور اس نے ان کو قوموں کے ملک دیے اور انہوں نے امتوں کی محنت کے پھل پر قبضہ کیا تاکہ وہ اس کے آئین پر چلے اور اس کی شریعت کو مانے۔ خداوند کی حمد کرو۔ اور پھر ہم 106 زبور اور اس کی 5ویں آیت میں پڑھتے ہیں، تاکہ میں تیرے برگزیدوں کی اقبال مندی دیکھوں، تیری قوم کی شادمانی میں شاد رہوں اور تیری میراث کے لوگوں کے ساتھ فخر کروں۔ اور میرے عزیزو، یہ سب کچھ جو تھا یہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا، اور یہ اس وقت ممکن ہوا جب خدا نے ان کو کہا کہ یہ جو رات ہے جب تم مصر سے نکلنے کو ہو تو تم برائے کو ذبح کرو اور اس کا خون جو ہے وہ دروازے کے بازوؤں پر لگاؤ اور اس کی چوکھٹ پر لگاؤ۔ اور یہ جو دروازے کے بازو تھے اور اس کی جو چوکھٹ تھی یہ صلیب کو پیش کرتی ہے۔ اور جب موت کا فرشتہ آیا اور خدا نے کہا کہ وہ پاس اوور کرے گا، وہ فسح کی عید تھی۔ اور ہم پڑھتے ہیں کرنتھیوں کے خط میں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ ہمارا فسح ہے، ہمارے لیے وہ قربان ہوا ہے۔ اور یہاں پہ جب برا ذبح کیا گیا، اس کا خون دروازے کی چوکھٹوں پہ لگایا گیا، اور جب موت کا فرشتہ آیا تو مصریوں کے جتنے اکلوتے بیٹے تھے ان کو مار دیا گیا اور یہ بچ گئے۔ اور پھر وہاں سے جیسے ہم نے زبور میں پڑھا کہ خدا ان کو چاندی اور سونے کے ساتھ نکال لایا اور ان کے قبیلوں میں ایک بھی کمزور آدمی نہ تھا۔ میرے عزیزو، یہ پرانے عہد کی بات ہے، لیکن ہم پڑھتے ہیں کہ جو نیا عہد خدا باپ نے اپنے بیٹے یسوع کے خون کے ساتھ باندھا ہے، وہ عہد جو ہے اس کی خدمت بہتر ہے، اور وہ عہد جو ہے وہ بہتر اور اعلیٰ ہے۔ اور پھر یہ جو عہد ہے یہ بہتر اور بڑے وعدوں پر قائم کیا گیا ہے۔ اور میں جب اسٹڈی کر رہا تھا، کئی دفعہ ہم پڑھتے ہیں داؤد کے بارے میں، یشوع کے بارے میں، موسیٰ کے بارے میں، اور جو نبی ہیں ان کے بارے میں، اور یہ ہم کو سب کچھ خواب لگتا ہے کہ خدا نے کیسے ان کو استعمال کیا، معجزات ہوئے، اس نے اپنا جلال ظاہر کیا۔ اور ہم جب ان باتوں کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا۔ لیکن میرے عزیزو، جب ہم نئے عہد کو پڑھتے ہیں، خدا نے یہ جو پرانے عہد کے لوگ تھے یہ بیلوں اور بچڑوں کے خون کی بدولت خدا کی قربت کو حاصل کرتے، ان کے گناہ ڈھانپے جاتے۔ لیکن ہمارے جو گناہ ہیں یسوع کے لہو سے نہ صرف وہ ڈھانپے جاتے ہیں بلکہ دور کیے جاتے ہیں، مٹائے جاتے ہیں، تاکہ خدا کی قربت میں ہم رہیں، اس کے ساتھ رہیں، اور پھر جو نجات کا پیکج ہے اس سے ہم لطف اندوز ہوں۔ اور یہاں پر بیلوں اور بچڑوں کے خون کی بدولت اتنے خدا نے معجزات کیے، اپنا جلال ظاہر کیا، بڑے بڑے کام کیے، اور انہوں نے سلطنتوں کو مغلوب کیا۔ لیکن میرے عزیزو، یسوع کا جو خون ہے وہ بہتر اور بڑے جو وعدے ہیں ان پر قائم کیا گیا ہے۔ اس کی بنیاد پر ہم کو ان سے بڑے کام کرنے چاہیے، بڑے معجزات ہونے چاہیے، بڑی بریک تھرو ہونی چاہیے۔ خدا کا روح جو ہے اب تو ان کے ساتھ ہوتا تھا، لیکن خدا کا روح آج ہمارے اندر ہوتا ہے۔ اب یہ وہ باتیں تھی، یسوع مسیح نے کہا کہ نبیوں اور بادشاہوں کی یہ آرزو تھی کہ جو باتیں تم سنتے ہو ان کو سنیں، لیکن وہ سن نہ سکے۔ اور میرے عزیزو، آج ہم یسوع مسیح کی باتوں کو سنتے ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو یشوع، داؤد، موسیٰ اور جو بڑے نبی تھے ان کی آرزو تھی کہ وہ سنتے۔ اور آپ مبارک ہیں کہ آپ ان باتوں کو سنتے ہیں۔ پرانے عہد میں خدا نے ان کو ہر طرح سے برکت دی،
खुदा ने कहा कि मैं तुम्हारे रोटी और पानी पे बरकत दूंगा और बीमारी जो है वो तुम्हारे करीब ना आएगी। शिफा का इंतजाम किया गया, हर तरह की बरकत और बहाली का इंतजाम किया गया, इकबाल मंदी और सरफराजी का वादे किए गए। लेकिन नए अहद में हमको कहीं ज्यादा इस सरफराजी, इकबाल मंदी और जो कसरत की जिंदगी है, जिसका यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ, वो जो कसरत की जिंदगी है वो हमने गुजारनी है। कलाम में लिखा है कि खुदा का जो कलाम है, इमसाल 4 बाब उसकी 20 आयत से, कि इस कलाम को अपनी आंखों से ओझल ना होने दो, इसको अपने दिल में रख, क्योंकि जो इसको पा लेते हैं ये उनकी हयात और उनके सारे जिस्म की सेहत है। हालेलुया। तो खुदावन चाहता है कि हम उसके कलाम से, उसके रूह से भर जाएं, ताकि जो कसरत की जिंदगी यीशु मसीह देने आया उससे हम भरपूर फायदा उठाएं और एक जलाली, बाबरकत, सरफराजी और इकबाल मंदी की जिंदगी गुजारें। हालेलुया।